بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ تہجد کی نماز پڑھتے تو ہیں لیکن چند غلطیاں کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے؟ 8 مرتبہ، 6 مرتبہ، 4 مرتبہ یا پھر 2 مرتبہ؟ تہجد میں کوئی اور سورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ اس کا افضل وقت کون سا ہے؟ تہجد کی نماز کی کتنی رکعت ادا کر سکتے ہیں؟ یہ تمام تر باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس لیے اس ویڈیو کو آپ بالکل بھی اسکیپ نہیں کیجیے گا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ تہجد کی نماز یہ بہت ہی فضیلت والی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی فرض روزوں کے بعد نفل روزوں میں سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے۔ اسی لیے ہمیں تہجد کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اور تہجد کی نماز کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا یا اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا، میں اسے بخش دوں۔ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں۔ ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا کہ میں اس کی بیماری دور کر دوں۔ یہ اعلان کیا جاتا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں تہجد کی نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز ادا کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصلاۃ بعد فرض، نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے۔ نیت دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ نہ نماز کے فرائض میں سے ہے نہ واجبات میں سے۔ بہتر ہے اگر کر لے، نہیں تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ دل میں کہہ دیا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ ضروری نہیں۔ آپ نیت کریں کہ میں نے 2 رکعت تہجد کی نماز کی نیت کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ نیت کرنے کے بعد آپ نماز شروع کریں گے۔ اب تہجد کے حوالے سے میں یہاں پر کچھ اہم اور ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ دیکھیے، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے۔ اصل جو ہے وہ تہجد کی نماز بیدار ہونے کے بعد جو نماز ادا کی جائے وہ تہجد کی نماز ہے۔ جو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کی جائے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی یا آپ سوئے نہیں ہیں، جب بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو تہجد کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی رات کے شروع میں، کبھی درمیان میں، کبھی آخر میں تہجد پڑھتے تھے، لہٰذا سونا افضل ہے، شرط نہیں۔ اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ دیکھیے، تہجد کی نماز کا وقت جب آپ عشاء کے 4 فرض ادا کر لیتے ہیں، آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا، اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ نیند سے بیدار ہو کر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اس کا آخری وقت
طلوع فجر ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا اب تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، یعنی عشاء کی نماز کا جب تک وقت ہے تہجد کا وقت ابھی ہے، آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا عشاء کا وقت ختم ہوگا، اب تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح اس کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے یہ سب سے افضل وقت ہے۔ اس وقت تہجد کی نماز ادا کرنا سب سے افضل ہے، کیونکہ اس وقت اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس وقت اعلان کیا جاتا ہے جس طرح کہ میں نے حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کتنی رکعت ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، تہجد کی نماز آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح 12 رکعت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ کے پاس وقت زیادہ ہے، آپ 6 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، 8 رکعت پڑھ لیں، اسی طرح 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت کم ہے تو 2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو تہجد کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں پہلی رکعت میں 8 مرتبہ، دوسری رکعت میں 7 مرتبہ، تیسری رکعت میں 6 مرتبہ، اسی طرح 5 مرتبہ، 4 مرتبہ، 3 مرتبہ، 2 مرتبہ اور آخری رکعت میں 1 مرتبہ، اس طرح سے تہجد کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ دیکھیے تہجد کی نماز یہ نفل نماز ہے، اور نوافل کے جتنے بھی طریقے بیان کیے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص 8 مرتبہ پڑھے گا پہلی رکعت میں تو یہ نماز ہوگی، ورنہ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص چاہے ایک ہی مرتبہ آپ پڑھ لیں، پہلے رکعت میں ایک ہی مرتبہ پڑھ لیں اور ہر رکعت میں ایک ہی مرتبہ آپ پڑھتے جائیں، تب بھی آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کے علاوہ بھی اگر کوئی سورت آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ ایک ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز ادا کیسے کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے نیت کرنا ہے، نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم کو نماز شروع کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز میں اور بھی بتاتا چلوں کہ تکبیر تحریمہ اور سورتوں کا پڑھنے میں اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ اگر آس پاس کوئی شور نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، اتنی آواز ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ وہ کرتے کیا ہے؟ کیا ایسے ہی خاموشی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں کہ نہ ان کی تکبیر تحریمہ میں ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، نہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ایسے ہی خاموشی کے ساتھ پوچھا جائے تو بولتے ہیں کہ ہم دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ یا نماز کے فرائض میں سے ہے، یعنی الفاظ ادا ہونی چاہیے اور اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچے۔ اگر اس کے آس پاس شور نہیں ہے، اور سورہ فاتحہ اور اسی طرح اور سورتیں، یہ تمام چیزیں اتنی آواز میں ضرور پڑھنی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ دل میں جو پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ ہم کو تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے اور باقی نماز دیگر نمازوں کی طرح ادا کرنی ہے۔ یہ تہجد کی نماز پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جس طرح 2 رکعت ادا کی جاتی ہے اسی طرح تہجد کی نیت سے 2 رکعت کر کے آپ جتنی رکعت پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ محترم ناظرین، آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تہجد کی پابندی کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے خاص لوگوں میں شامل فرمائے. ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں. اب مجھے دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.